سوال ہے تو میں نے کہا بھی دعا کریں بیوی کے لیے. وہ کہنے لگا بھی تیری دعا نہ بخشی جاندی تو کر لا, میری دعا نال تاں نہیں وہ بخشی جاندی. کتنی بڑی دعا بات, دا کوئی اثر ہوندا, بڑا اثر ہوتا. اگر اثر نہ ہوتا چودھری صاحب نماز جنازہ کیوں رکھی جاتی؟ اس ظالم کو یہی سوچنا چاہیے تھا, اگر بعض والوں کی دعا نفع نہیں دیتی تو نماز جنازہ کا دین نے کیوں حکم دیا کہ اکٹھے ہو اور اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی ہمیں تسلی دی کہ 40 اگر ایسے آدمی اکٹھے ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہو, دکھاوے کری نہیں, سچے دل سے وہ نماز جنازہ پڑھیں اور گواہی دیں کہ اللہ ہماری سمجھ کی حد تک یہ نیک ہے, تو اللہ ان کا لحاظ کر کے کہتا ہے چلو اگر کوئی چھپی بات ہے تو میرے علم میں, جب تم 40 موحد اور مسلم بندے اس کے حق میں گواہی دے رہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں. اور والد کے لیے تو خصوصی آیا نا, امام بخاری لکھتے ہیں جب اس کو جنت کا مقام کوئی مل جاتا ہے قبر میں تو بعد میں اس کا درجہ بلند ہوتا, وہ کہتا ہے اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے سلم میں مجھے ایک وارڈ مل گیا, اب یہ کیوں مجھے ترقی ملی؟ تو جواب یہی ملتا باستغفار ولدک لکا, تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے, اس لیے ہم تجھے یہ مقام دن بدن دو اعلیٰ دے رہے ہیں. تو نادان ہے جو دعا کا انکار کرتے ہیں یا دعا نہیں کرتے, دعا کرتے رہنا چاہیے. اور نہیں تو آپ سب لوگ جو نا وہ جانتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم, یہ جتنی پڑھی جائے اس کو دہرانا چاہیے, میرے مالک مجھے بھی بخش دینا, میرے والدین کو بخشنا, ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور سب مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا. دعا سے نہیں بالکل فراموش کرنا چاہیے.